حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا اور ہمارے نبی کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں کلام جو ہماری مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما ہے انہی کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں۔ اور درود پاک صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ، 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 لا ریب طاہرین میں اطہر ہے فاطمہ، لا ریب طاہرین میں اطہر ہے فاطمہ، نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ۔ اماں خدیجہ آپ کی مظہر ہے فاطمہ۔ یہ کون ہے خدیجہ؟ یعنی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ ام المومنین، یعنی کہ حضور کی زوجہ محترمہ، یعنی کہ حضور کی بیوی، جن کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ، یعنی کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ یعنی کہ ایمان لائی حضرت خدیجہ کبریٰ، یعنی کہ آپ ایک بہت بڑے اونچے گھرانے سے تھی، یعنی کہ جس کی شان و شوکت بہت ہے، یعنی کہ آپ کے شوہر گزر چکے تھے 40 سال کی برس میں، یعنی کہ آپ بیوہ ہوئی تو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ان سے عقد کیا، یعنی کہ اپنے نکاح میں ان کو لائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے شادیاں کی 11 شادیاں کی، تو اس طریقے سے نہیں کی، یعنی کہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا، یعنی کہ اگر بیوہ عورت ہے تو اس سے بھی شادی کی جا سکتی ہے، اس کو بھی نکاح میں لایا جا سکتا ہے، یعنی کہ حضور کا یعنی کہ یہ طریقہ ہے۔ فرمایا اماں خدیجہ آپ کی مظہر ہے فاطمہ، یعنی کہ حضرت فاطمہ زہرا کی والدہ یہ محترمہ کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ ام المومنین۔ اماں خدیجہ آپ کی مظہر ہے فاطمہ، اماں خدیجہ آپ کی مظہر ہے فاطمہ، سردار کائنات کی دلبر ہے فاطمہ، سردار کائنات کی دلبر ہے فاطمہ، نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ، اور سلطان دو جہان کے داماد ہیں علی، یعنی کہ داماد پیغمبر کون ہے؟ حضرت مولا علی کریم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کے ابا، یعنی کہ ابا حضور ان کے والد محترم، یعنی کہ حضور کے داماد، یعنی کہ داماد پیغمبر اسی لیے کہا گیا۔ حضرت مولا کائنات جن سے ولادت کا معاملہ چلا تو شاعر نے کہا سلطان دو جہان کے داماد ہیں علی، سلطان دو جہان کے داماد ہیں علی، سلطان دو جہان کے داماد ہیں علی، سلطان دو جہان کی دختر ہے فاطمہ، سلطان دو جہان کی دختر ہے فاطمہ، نور نبی کا نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ، سالک کے مرتبے میں فنا بالرسول ہے، سالک کے مرتبے میں فنا بالرسول ہے، سالک کے مرتبے میں فنا بالرسول ہے، علم و آگاہی کا سمندر ہے فاطمہ، علم و آگاہی کا سمندر ہے فاطمہ، نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ،
لا ریب طاہرین میں اطہر ہے فاطمہ۔ اور کیا شان ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی اللہ تعالیٰ کس طرح ارشاد فرماتا ہے، جھولا جھولانے آتے ہیں جبریل ان کے گھر، بولے سبحان اللہ، جھولا جھولانے آتے ہیں جبریل ان کے گھر، جھولا جھولانے آتے ہیں جبریل ان کے گھر، جھولا جھولانے آتے ہیں جبریل ان کے گھر، حور و ملک کی آنکھ کا محور ہے فاطمہ، حور و ملک کی آنکھ کا محور ہے فاطمہ، نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ۔ اور اس شعر کی سماعت کرے بطور خاص، جن کو تمہارے گھر کی غلامی ہوئی نصیب، یعنی کہ وہ بڑا، یعنی کہ وہ اس کی بڑی شان ہے جس کو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی غلامی ملے، یعنی کہ ان کے گھرانے کی کیا غلامی ہے، یعنی کہ حضور فرماتے ہیں تم یعنی کہ سب سے، یعنی کہ دنیا میں جو انسان یعنی کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، حضور فرماتے ہیں یعنی کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث پاک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تبارک آیا، حضور فرماتے ہیں یعنی کہ وہ مومن کامل، یعنی کہ وہ کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، یعنی کہ معلوم ہوا حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی ایک ایمان کی دلیل ہے، یہ بھی ایک ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہاں پر بتایا یعنی کہ حضور فرماتے ہیں یعنی کہ میری اہل بیت یعنی کہ میری اولاد سے زیادہ یعنی کہ مجھ سے تو محبت کرے، یعنی کہ میرے بچے یعنی کہ میری اولاد یعنی کہ اپنے بچوں سے زیادہ، یعنی کہ ہم آپ کے بچے جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان بچوں سے زیادہ میرے بچوں یعنی کہ میری اہل بیت سے محبت کرے، یعنی کہ وہ مجھ سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے محبت نہیں کی وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو معلوم ہوا حضور کے گھرانے سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، یہی ہمارا یعنی کہ ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ شاعر نے کہا جس کے صدقے میں بخشے جائیں گے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، یعنی کہ وہ نبی کا گھرانہ ہے جس کے صدقے میں ہم بخشے جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ شاعر نے کہا جن کو تمہارے در کی غلامی ہوئی نصیب، جن کو تمہارے در کی غلامی ہوئی نصیب، جن کو تمہارے در کی غلامی ہوئی نصیب، اعلیٰ ترین ان کے مقدر ہے فاطمہ، اعلیٰ ترین ان کے مقدر ہے فاطمہ، نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ، صدقہ تمہاری چادر رحمت کا ڈال دوں، 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 جھولی پسارے ہم بھی تو در پر ہے فاطمہ، جھولی پسارے ہم بھی تو در پر ہے فاطمہ، نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ، نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ، مل جائے جن کو آپ کے قدموں کی خاک پاک، یعنی کہ شاعر نے کہا مل جائے جن کو آپ کے قدموں کی خاک پاک، مل جائے جن کو آپ کے قدموں کی خاک پاک، مل جائے جن کو آپ کے قدموں کی خاک پاک، نعرہ تو قطب قلندر ہے فاطمہ، نعرہ تو قطب قلندر ہے فاطمہ، نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ،
لا ریب طاہرین میں اطہر ہے فاطمہ کچھ اس طرح نبی نے نوازا ہے انہیں 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 پوشیدہ قلب دین میں گوہر ہے فاطمہ پوشیدہ قلب دین میں گوہر ہے فاطمہ نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ اور وقت دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں کہ شاعر نے کہا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے اس نے شاعر نے لکھا سرکار انبیاء کا ہے اعلان اے اقم سرکار انبیاء کا یہ اعلان ہے اقم یعنی کہ شاعر اسلام اقم صاحب نے اس کلام کو لکھا سرکار انبیاء کا ہے سرکار انبیاء کا ہے اعلان اے اقم سرکار انبیاء کا ہے اعلان اے اقم سرکار انبیاء کا ہے اعلان ہے اقم جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ یعنی کہ میرے نواسے جو ہے یہ بات سنتے چلے یعنی کہ میرے نواسے جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یعنی کہ جنتی نوجوان یہاں پر کہا گیا قبال پڑھ رہا تھا یعنی کہ زبان سمجھائیں گے جنت میں بوڑھا جا نہیں سکتا تو شاعر نے کہا یہ تو قبال جو پڑھنے لگا اس نے کہا زبان سمجھائیں گے جنت میں بوڑھا جا نہیں سکتا تو اس میں بیٹھے تھے یعنی کہ جو بہت ضعیف تھے تو انہوں نے کہا کہ جنت جو ہے یعنی کہ وہ یعنی کہ اس میں جوان ہی جائیں گے بوڑھا نہیں جائے گا کوئی بھی یعنی کہ ان کو غصہ آیا اور ان پر بھڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ میاں میں نے ابھی آدھا مصرع پڑھا ہے پورا سن لیا کہ آپ نے کہا کہ زبان سمجھائیں کہ جنت میں بوڑھا جا نہیں سکتا تو وہ ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں کہا آپ میری بات کو بغور سنیں تو انہوں نے کہا زبان سمجھائیں گے جنت میں بوڑھا جا نہیں سکتا اور محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا یعنی کہ جو نبی کے غلام ہیں ان پر بڑھاپا نہیں آ سکتا اب یہاں پر کہا جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا یعنی کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے اور آگے فرمایا یعنی کہ مردوں میں یعنی جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں یعنی کہ سرکار امام حسین حضرت امام حسن علیہ السلام ہے تو شاعر نے کہا سرکار انبیاء کا ہے اعلان ہے اقم سرکار انبیاء کا ہے اعلان ہے اقم جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ نور نبی ہے نور کا پیکر ہے فاطمہ لا ریب طاہرین میں اطہر ہے فاطمہ فاطمہ